السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اپریل کی 12 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلٹن کے ساتھ۔ ایشیائی ترقیاتی بینک اور ورلڈ بینک ہی نہیں بلکہ آئی ایم ایف نے بھی پاکستان کی شرح نمو کی پیشگوئی کو مزید کم کر دیا ہے، اور سب نے اس سال کے لیے ملک کی شرح نمو 1% سے کم رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب پاکستانیوں کو پہلے ہی 35% سے زائد کی تاریخی مہنگائی کا سامنا ہے، شرح نمو کی کمی نے پہلے سے ہی بگڑتی ہوئی معیشت کے بارے میں مزید خدشات کو جنم دیا ہے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل آئی ایم ایف نے 19% کے درمیان افراط زر کی پیشگوئی کی تھی، جسے اب رواں مالی سال کے لیے 27% سے اوپر کر دیا گیا ہے۔ تاہم رواں مالی سال کے پہلے 9 مہینوں میں ہی اوسط مہنگائی 27.2% تک جا پہنچی ہے۔ تجزیہ کار آنے والے برسوں میں پاکستان کی معیشت کو درپیش سنگین چیلنجز کی پیشگوئی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بھارت نے اپنے زیر انتظام کشمیر میں G20 کے سیاحت سے متعلق ورکنگ گروپ کے اجلاس کے انعقاد پر پاکستان کے اعتراض کو قطعی غیر مناسب، بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ کشمیر پر اسلام آباد کو مداخلت کا بالکل حق نہیں ہے۔ واضح رہے کہ G20 کا یہ اجلاس آئندہ ماہ 23 مئی کو سری نگر میں منعقد ہوگا۔ منگل کو اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا تھا کہ پاکستان بھارت کے G20 کے ٹورزم ورکنگ گروپ کا اجلاس سری نگر میں منعقد کرنے کے فیصلے پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتا ہے، جبکہ Y20 کے مشاورتی فورم کے 2 اجلاس سری نگر اور لیہ میں کرانے کا اقدام پریشان کن ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ جموں و کشمیر پاکستان اور بھارت کے مابین بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہے، اور اس کے بقیل یہ علاقہ 1947 سے بھارت کے جابرانہ اور غیر قانونی قبضے میں ہے۔ یہ تنازع گزشتہ 7 دہائی سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر بھی موجود ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت کا یہ غیر ذمہ دارانہ اقدام اس کی طرف سے جموں و کشمیر پر اپنے غیر قانونی قبضے کو دوام بخشنے کی تازہ کڑی ہے۔ بھارت کی ریاست پنجاب کے بٹھنڈا ملٹری اسٹیشن میں فائرنگ کے نتیجے میں 4 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ فوج نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ بدھ کی صبح پیش آیا۔ فائرنگ کے بعد فوج کی کوئک ری ایکشن ٹیمیں متحرک ہو گئیں اور انہوں نے چھاؤنی کو گھیرے میں لے کر سیل کر دیا۔ تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ فوجی چھاؤنی پر دہشت گردوں نے حملہ کیا یا فائرنگ کا واقعہ اندرونی کارروائی کا نتیجہ تھا۔ بھارت کے 4 روزہ دورے پر آئی یوکرین کی اول نائب وزیر خارجہ ایمین زاپارووا نے بھارت کی صدارت میں ستمبر میں نئی دہلی میں منعقد ہونے والے گروپ G20 کے سربراہ اجلاس میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی شرکت، جنگ بند کرانے میں بھارت کے مزید مؤثر کردار کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ روس یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد یوکرین کے کسی اعلیٰ عہدیدار کا یہ بھارت کا پہلا دورہ ہے۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے منگل کو کہا کہ شمالی افغانستان میں باغیوں کے ایک ٹھکانے پر اچانک حملے میں مزاحمتی تحریک کے ایک کمانڈر سمیت 8 جنگجو مارے گئے۔ قومی مزاحمتی فرنٹ اور ایک اور گروپ افغانستان فریڈم فرنٹ سابقہ مغربی حمایت یافتہ حکومت کے سابق سیکیورٹی عملے پر مشتمل ہیں۔ وزارت دفاع نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ 313 سینٹرل کور نے صوبے پروان کے ڈسٹرکٹ سالانگ میں باغیوں کے ایک ٹھکانے پر کارروائی کی ہے، جس میں اکمل امیری نامی ایک کمانڈر سمیت 8 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ طالبان حکومت کے عہدیداروں اور یونیما کے عہدیداروں نے منگل کو اقوام متحدہ کے افغان خواتین عملے پر طالبان کی پابندی کے بارے میں مذاکرات کیے۔ طالبان کی اقتصادیات کے چیف ڈائریکٹر مولوی ذاکر نے یوناما کے ملکی سیاست اور اقتصادی امور کے عہدیداروں سے بات چیت کی۔
ملاقات میں انسانی امداد، دنیا کے ساتھ بات چیت، افغانوں کے معاشی مسائل اور ان کے حل، اور کئی دیگر ضروری امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے تھامس ویسٹ قطر، متحدہ عرب امارات اور ترکی میں افغانستان کے سیاسی رہنماؤں، صحافیوں، شہری اور انسانی حقوق کے کارکنوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تھامس ویسٹ نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ وہ 18 اپریل تک کے اس دورے میں قطر، یو اے ای اور استنبول کا سفر کریں گے تاکہ بین الاقوامی برادری سے افغانستان کے پیچیدہ چیلنجوں کے حل سے نمٹنے میں ان کی رائے لی جا سکے۔ یوکرین جنگ سے متعلق انتہائی خفیہ فوجی دستاویزات سامنے آنے سے متعلق خبریں کئی روز سے زیر گردش ہیں۔ اس معاملے نے امریکی محکمہ دفاع پینٹاگن کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور وہ اتحادیوں کو یقین دہانے اور لیکس کا جائزہ لینے میں مصروف ہے۔ متعدد سلائٹس پر مبنی ان معلومات نے یوکرین کے فضائی دفاعی صلاحیتوں میں ممکنہ خطرات کو عام کر دیا ہے، جبکہ انٹیلیجنس معاملات پر اتحادیوں کے نجی جائزے بھی سامنے آ گئے ہیں۔ ان لیکس کے بعد یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آیا یہ لیکس امریکہ کے ساتھ معلومات کے تبادلے میں اتحادیوں کے اعتماد کو ختم کر دیں گی یا اس موسم بہار میں روس کے خلاف لڑائی کو تیز کرنے کے یوکرین کے منصوبے کو متاثر کریں گی۔ پینٹاگن کے ایک ترجمان نے پیر کو ان لیکس کو قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے۔ خفیہ دستاویزات میں، جن کی کسی امریکی حکام نے انفرادی طور پر تصدیق نہیں کی ہے، یوکرینی فوج کی پوزیشن کے نقشوں سے متعلق بریفنگ سلائڈز سے لے کر یوکرین کے لیے عالمی حمایت کے جائزوں اور دیگر حساس موضوعات شامل ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کن حالات میں جوہری ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں، اس کی تفصیلات بھی دستاویزات کا حصہ ہیں۔ اس بارے میں کوئی واضح جواب نہیں ہے کہ کتنی دستاویزات عام ہوئی ہیں، مگر خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس نے تقریباً 50 دستاویزات دیکھی ہیں، جبکہ کچھ اندازوں کے مطابق دستاویزات کی مجموعی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ یوکرینی حکام نے بدھ کے روز سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آنے پر روس کی پرزور مذمت کی ہے، جس میں مبینہ طور پر روسی یونیفارم میں ایک شخص کو ایک ایسے شخص کا سر قلم کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے جس کے لباس میں وہ نشان شامل ہے جو یوکرین کے فوجی پہنتے ہیں۔ خبر رساں ادارے فوری طور پر ویڈیو کی صداقت کی تصدیق نہیں کر سکے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بدھ کے روز پوسٹ کیے گئے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ یہ ایک ایسا ثبوت ہے جسے دنیا نظر انداز نہیں کر سکتی۔ یہ درندے کتنی آسانی سے معصوم انسانوں کو مار ڈالتے ہیں۔ زیلنسکی نے کہا کہ ویڈیو میں یوکرین کے قیدی کو موت کے گھاٹ اتارتے دکھایا گیا ہے اور یہ کہ ہر ایک کو اس پر رد عمل ظاہر کرنا چاہیے۔ کریملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے بدھ کو صحافیوں کو بتایا کہ یہ ویڈیو خوفناک ہے اور اس کی صداقت کی تصدیق کی ضرورت ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ دمیترو کولیبا نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں باری پر آنے والی روس کی صدارت پر ایک بار پھر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ روس کو یوکرین اور اقوام متحدہ سے نکال باہر کیا جانا چاہیے اور اسے اپنے جرائم کا جواب دہ ہونا چاہیے۔ ادھر روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس نے ایک بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے جو انتہائی جدید بین البر اعظمی بیلسٹک میزائل ہے۔ ورلڈ بینک کے صدر ڈیوڈ مالپاس نے کہا ہے کہ مغربی یورپی حکومتوں کو رقم اکٹھا کرنی ہوگی تاکہ جنگ کے بعد یوکرین کی تعمیر نو کی جا سکے۔ میانمار کی حکمراں جنتا نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس نے ایک گاؤں پر مہلک فضائی حملہ کیا ہے جہاں اپوزیشن فورسز ایک تقریب منعقد کر رہی تھیں۔ جنتا کے ترجمان زاؤ من تون نے بدھ کو کہا کہ شمال مغربی میانمار میں ساگانگ کے علاقے میں منگل کو یہ حملہ پیپلز ڈیفنس فورس کی ایک جانب سے ایک تقریب کے دوران کیا گیا جو علاقائی نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا ایک فوجی دستہ ہے۔ یہ ایک شیڈو حکومت ہے جو 1 فروری سن 2021 کو
فوج کی طرف سے معزول کی جانے والی سویلین حکومت نے تشکیل دی تھی۔ مختلف خبر رساں اداروں کا کہنا ہے کہ فضائی حملے میں کم از کم 50 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ زاؤ منتون نے کہا کہ ہلاک ہونے والوں میں سے کچھ پی ڈی ایف کے ارکان تھے، جبکہ اس بات کو تسلیم کیا کہ کچھ عام شہری بھی مارے گئے ہیں۔ این یو جی اور پی ڈی ایف سے جڑے ذرائع کا کہنا ہے کہ منگل کے حملے میں 100 کے قریب افراد ہلاک ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گتریس نے ایک بیان میں اس حملے کی مذمت کی ہے جو ان کے ترجمان نے جاری کیا، اور اپنے اس مطالبے کو دہرایا کہ فوج ملک بھر میں میانمار کی آبادی کے خلاف تشدد کی مہم ختم کرے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ویدانت پٹیل نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ منگل کے یہ حملہ اور 10 اپریل کو ایک مبینہ فضائی حملہ جس سے مغربی چین ریاست میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہوئے تھے، ظاہر کرتا ہے کہ برما میں سنگین سیاسی اور انسانی بحران ہے اور حکومت انسانی جانوں کے ضیاع کو نظر انداز کر رہی ہے۔ پٹیل کا کہنا تھا کہ امریکہ برما کی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ خوفناک تشدد بند کرے، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رسائی کی اجازت دے اور برما کے لوگوں کی حقیقی اور جامع جمہوری امنگوں کا احترام کرے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر قمر عباس جعفری کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔